الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم بإذن الله علماء ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 108ویں عرس کے موقع پر دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء کل کے حفاظ و علماء منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت، اور سلام کے دربار عالی شان میں اپنی تقریر کے دوران مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ جامعہ نوریہ کی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کریں اور آپ خطبہ دیں، پڑھائیں۔ تو میں یہاں حاضر ہوا اور اس مدرسے کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا نہ فرمائے، بلکہ اس ادارہ، اس مدرسہ جامعہ نوریہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ جمعے کی نماز کے لیے مجھ سے کہا گیا کہ آپ جمعہ یہاں ادا کریں، تو ہم اہل سنت و جماعت مقربین بارگاہ الہی کے مقدس آستانوں پر حاضری دینے والے خوش عقیدہ مسلمانوں پر ہمارے حاسدین اور ہمارے حریف کی جانب سے یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بریلوی لوگ، یہ سنی لوگ، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے چاہنے والے، جب دیکھو تو یہ اپنے نبی ہی کی بات کرتے ہیں، اپنے رسول کی بات کرتے ہیں، سنتوں کی بات کرتے ہیں، یہ اپنی قوم سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے۔ ہم اہل سنت پر، اہل سنت کے علماء پر، ائمہ پر یہ ادیان باطلہ، فرقہائے باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول یہ الزام لگاتے ہیں، اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھو، ہم تو ڈگر ڈگر، نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، محفل محفل، کوشہ کوشہ، خانہ خانہ، جگہ جگہ، ہر جگہ، اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد، ہم تو مسجد مسجد جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے بھی اور پڑھواتے بھی جی، مگر یہ سنی علماء نماز کی بات نہیں کرتے، ہم ہی ہے نماز کی دھڑوچی۔ تو جو لوگ نماز کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں انعام سر صاحب، تو میں ان کا ایک عقیدہ پیش کر دوں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، مگر عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ انگریزوں کے اشارے پر مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے جب یہ عقیدہ لیا گیا، اور اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں بریلی سے امام احمد رضا نے
کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے، جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ مخدوم جہانگیر سبزواری کا تھا، جو عقیدہ شاہ برکت اللہ کا تھا، وہ عقیدہ لے کر بریلی سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ عالم اسلام کے نام فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا تھا کہ خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے، خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جس امام اعظم وہ حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرو ہے، مقلد ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ہم انہی کی فقہ پر، فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز میں ہے 7 فرض، قیام فرض، تکبیر تحریمہ فرض، قرات فرض، رکوع فرض، سجدہ فرض، آخری بیٹھک فرض، خروج میں نکل جانا فرض۔ نماز میں یہ 7 فرض ہیں، ان سے بھی آپ پوچھنا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، تو وہ ادیان باطلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز میں ہے 7 فرض۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ زور سے بولیے، جی پڑھتے ہیں نا؟ میں آپ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ فرض نہیں ہے۔ آپ رکوع کرتے ہیں نا، رکوع اللہ کا فرض ہے، یہ فرض الہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قرات آپ نماز میں کرتے ہیں، یہ قرات کرنا فرض ہے۔ اچھا میں ایک بات بتاؤ، نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ حدیث پڑھتے ہیں؟ یہ نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ حدیث پڑھتے ہیں؟ جی اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن میں آپ سنا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ غور سے بولیے، سبحان اللہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ قرآن میں جواب آنے کا پورے قرآن میں آپ نے تلاوت کر کے دکھائیے کہاں لکھا؟ آپ نماز میں رکوع کرتے ہیں، یہ فرض الہی ہے۔ آپ قرآن میں نماز میں قرآن پڑھتے ہو کہ حدیث پڑھتے ہو؟ پورے قرآن کی تلاوت کر کے مجھے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ رکوع سے قومے میں آتے کہ نہیں آتے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ پورے قرآن میں مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ؟ دکھاؤ قرآن میں۔ نماز میں اللہ نے سجدہ فرض کیا ہے، سجدے میں جا کر آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ زور سے بولیے۔ حافظ عزیز الرحمان بنانی صاحب آپ کو ہالینڈ تک جاتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے، ہم حافظ نہیں ہیں۔ آپ ہمیں دکھائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ؟ بات بتائیے، آپ نماز میں تحیات پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورا قرآن 30 پارے کا مجلد آپ نے تلاوت کر کے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھی ہے تحیات؟
حدیث پڑھتے ہو غور سے بولیے پورے قرآن کی تلاوت کر کے مجھے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھی ہے درود ابراہیم پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو غور سے بولیے پڑھتے ہو نا آج جب رکناتی چمکتی بہاوی قادیانی مولودی نیچری چپلاکی اہل حدیث اہل قرآن یہ گستاخ ہوتے کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو نماز میں آپ قیام کرتے ہیں نا جی غور سے بولیے قیام نماز میں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ قیام تعبدی ہے یہ قیام عبادت ہے یہ نماز کے قیام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی ادھر ادھر سے کوئی آ گیا ہو تبلچی ہمارے مجمع میں آ جاتے لوگ سننے کے لیے اگر کوئی ایسا انسان موجود ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں قیام کر کے دکھا دیا ہو آپ کے علاقے میں دیکھ لینا یو پی میں بہار میں بنگال میں آسام میں تمل ناڈو میں کیرل میں کوئی ایسا انسان موجود ہے میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قیام کر کے نہیں دکھایا اور نماز میں قیام کس نے کر کے دکھایا ہے نماز میں اگر قیام کسی نے کر کے دکھایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے اب جب تم نماز میں قیام کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے جب تم تکبیر تحریم ادا کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو واجب ادا ہوتا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہوتا ہے جب تم قرات کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے جب تم رکوع میں جاتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے جب تم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے قومیں بھی آ رہے ہو تو واجب ادا ہو رہا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہو رہا ہے آپ نے کہا سمی من حمیدہ اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جا رہے ہو اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے آپ نے سجدہ کیا تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے ادا مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے آپ نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ قاعدے میں آ رہے ہیں اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے آپ نے التحیات پڑھا اور واجب ادا ہو رہا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہو رہا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھا اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے آپ خروج میں نکل رہے ہو تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے ادا مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان نماز کا دوسرا نام ہے ادائے مصطفیٰ طریقہ مصطفیٰ اسوہ مصطفیٰ سنت مصطفیٰ یادگاری مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ چپر بناتے توجی وہابی قادیانی مودودی نیچری چپرادوی اہل حدیث اہل قرآن یہ گستاخ فرقے کیا کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی یہ لوگوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ قوم الف ہے ہا کی میم سجدہ دال نقشہ نمازی جب تم کھڑے ہو جاتے ہو تو احمد کا الف بن جاتے ہو جب تم رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی ہے بن جاتے ہو جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم نظر آتے ہو اور جب تم بیٹھ جاتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو زندہ باد خدا چاہتا یہ ہے کہ نماز میری ہو نقشہ احمد کا سبحان اللہ سبحان اللہ فرض میرا ہو ادا میرے مصطفیٰ کی ہو یہ نادان کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے اب جب تم نماز میں قیام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے قیام ایسے کیا تھا سورہ فاتحہ پڑھو گے تو خیال آئے گا قرات کرو گے تو خیال آئے گا رکوع میں جاؤ گے تو خیال آئے گا سجدے میں جاؤ گے تو خیال آئے گا اور تحیات پڑھو گے تو خیال آئے گا درود ابراہیمی پڑھو گے
تو ہے لا الہ اے نادانو نہیں کہو گے. اللہ نے انتظام ایسا کر دیا کہ جو منکرین تھے نا انہیں کو نماز کا بہت بڑا ڈھنڈورچی بنا دیا. اب درود الہی میں پڑھو گے نا جب پڑھو گے تو السلام علیکم ایھا النبی کہنا پڑے. بات اپنی لمبی نہیں کروں گا کیونکہ کرسی اگر نہیں دیتے تب تک وہ ادھر بیٹھ گیا ہو. وہ کرسی دیتی تو تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھ گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے امی محترم حضرت مولانا منان رضا خان صاحب ان کو صحت و شفا سلامتی عطا فرمائے. اب ہم لوگ بڑے بن گئے بوڑھے ہو چکے. اب تو یہ نئے نئے لوگوں کا وقت آ گیا نئی جنریشن کا. اللہ تعالیٰ کو شفا سے سلامتی عطا فرمائے اور ان کے صاحبزادے سمنانی میاں صاحب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مگر آج میں عرس رضوی کے موقع پر بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی لو محمد کا نعرہ لگانا یہ بریلی سے امام احمد رضا کا پیغام ہے. محبت رسول کا نعرہ لگانا اور محبت رسول کا اظہار کرنا یہ بریلی سے امام احمد رضا نے پیغام دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے.